آج ہم ایک بہت ہی گہرے فلسفیانہ خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا تصور جو حقیقت کی اصل بنیاد کے بارے میں ہے، اور ہاں، یہ سارا تجزیہ کرندیپ سنگھ کے کام پر مبنی ہے۔ تو یہ سارا سفر شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی سادہ ذاتی بات سے۔ کرن میرا نام ہے، جو کہ ایک لفظ ہے۔ بس اسی ایک جملے سے ایک عام سا تصور یعنی ایک نام ہمارے آج کے مرکزی خیال ورڈ یعنی لفظ سے جڑ جاتا ہے۔ تو پھر سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ آخر ایک سادہ سا لفظ خدا، خودی اور کائنات کی ہر چیز، یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معمہ ہے، اور چلیں آج اسی فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کی شروعات سب سے بڑے پیمانے سے کرتے ہیں، یعنی کائناتی سطح پر، جہاں ورڈ کو ایک الہی تصور کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، قدیم یونانی فلسفے میں ایک تصور ہے لوگوس کا۔ یہ لوگوس کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا الہی اصول یا کائناتی عقل ہے جو ہر چیز کو ترتیب دیتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی تصور سکھ روایت میں بھی موجود ہے، جہاں اسے شبد کہتے ہیں، یعنی وہ الہی کلام جو کائنات کی تخلیقی توانائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہی سلسلہ ہمیں ہندو روایات میں بھی نظر آتا ہے، جہاں اوم یعنی اوم کو کائنات کی وہ پہلی بنیادی آواز مانا جاتا ہے جس سے ہر چیز کی شروعات ہوئی۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ ورڈ کا تصور ان سب کو جوڑتا ہے۔ یہ اصل میں وجود کا وہ بے شکل اور لامحدود امکان ہے، یعنی کسی بھی آواز یا خیال کے بننے سے بھی پہلے کی حالت صرف ایک خالص صلاحیت۔ اور انجیل یوحنا کا یہ قول اس کی کیا ہی شاندار مثال پیش کرتا ہے۔ یہاں لفظ صرف ایک اصول نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فعال، ایک تخلیقی قوت ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی کائناتی سطح کی بات۔ اب ذرا وہاں سے ہٹ کر اپنی ذاتی اندرونی دنیا کا رخ کرتے ہیں، جہاں یہی کی ورڈ ہماری اپنی ذات کا آئینہ بن جاتا ہے۔ بس ایک لمحے کے لیے سوچئے، کسی کے اپنے خیالات آخر ہوتے کیا ہیں؟ یہ اصل میں ایک اندرونی مکالمہ ہے، الفاظ کا ایک مسلسل بہاؤ جو کبھی نہیں رکتا۔ ہمارا شعور، ہماری ذاتی حقیقت، اس کی بنیاد یہی اندرونی الفاظ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہاں شناخت کے بننے کا عمل بہت اچھے سے دکھایا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے ایک نام دیا جاتا ہے جو خود ایک ورڈ ہے۔ پھر اس کی زندگی کی پوری کہانی الفاظ سے بنتی ہے، اور یہی الفاظ، یہی کہانی اس کی شناخت بن جاتی ہے۔ ہمارا پورا وجود ایک نام کے گرد ہی تو بنتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب ہم نو مائنڈ یا لا شعور کی بات کرتے ہیں، یعنی ذہن کی اس مسلسل بکواس سے آگے کی حالت، تو اسے بھی ورڈ کے حوالے سے ہی سمجھا جاتا ہے۔ آخر خاموشی بھی تو الفاظ کے شور کے مقابلے میں ہی معنی رکھتی ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، اب اس دائرے کو ایک بار پھر باہر کی طرف پھیلاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ WORD کا یہ اصول وجود کی پوری ساخت پر، یعنی ہر چیز پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، انسانی علم کا سارا خزانہ کہاں ہے؟ مقدس کتابوں میں، سائنسی نظریات میں، ٹیکسٹ بکس میں، یہاں تک کہ کمپیوٹر کے بائنری کوڈ میں۔ یہ سب کچھ ورڈ کے ذریعے ہی تو محفوظ اور منتقل ہوتا ہے۔ یہ گویا علم کا برتن ہے۔ اور ورڈ صرف انسانی زبان تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، ذرا فطرت کو سنیں، پتوں کی سرسراہٹ، بادلوں کی گرج، کسی پرندے کا گیت، یہ ہر آواز گویا کائنات کا اپنا لفظ ہے۔ حقیقت کی بنیادی تنویت یعنی ڈیویلٹی کو ہی دیکھ لیں۔ ایک طرف شکل ہے تو دوسری طرف بے شکلی، وجود ہے تو عدم وجود بھی ہے، ذہن ہے تو لاشعور بھی ہے۔ یہ تمام جوڑے ورڈ کے تصور کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس سنویت کی حتمی سادگی کی مثال ہماری اپنی ڈیجیٹل دنیا ہے۔ اس کی پوری بنیاد صرف 0 اور 1 پر ہے، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سادہ ترین الفاظ ہیں۔ اب ہم اپنے حتمی ادراک کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ مقام جہاں الہی، ذات اور کائنات، یہ تینوں دھاگے آ کر ایک گہرے نتیجے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ نتیجہ ہے وحدت، وننس۔ یاد رکھیں، ورڈ ہی ہر شکل کا منبع ہے۔ یہی ورڈ خاموشی کے پیچھے کی تھرتھراہٹ ہے۔ یہی ورڈ ہمارے شعور کا آئینہ ہے۔ اور آخر میں ورڈ ہی اس پوری تخلیق کا کوڈ ہے۔ اور آخر میں یہ ایک علامت، ایک اونکار،
یعنی ایک کائناتی تخلیقی توانائی۔ یہ ہمیں اس حتمی گہرے خیال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ تمام وجود، ہر شے ورڈ کے ذریعے ہی ایک ہے۔